السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر قاری حاجی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخاری مولانا طیب برائے عالم سے ملنے کا پتا رانا برادری اسلامک ہیلتھ سینٹر نجم جامع مسجد خطوط مولانا قاری محمد صاحب شاہ رشید باولپور اور ملتان پاکستان۔ رب العالمین حاکم الحاکمین، مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، سارے جہان کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، بادشاہ کو فقیر بنا دینے والا، فقیر کو بادشاہ کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا، نظام کائنات ہے اس نے بنایا، وہی اس کو چلانے والا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ سارے نظام کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سہارے، کسی کی امداد کی اس کو قطعاً کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، اس کی اپنی ذات پہ کبھی مشکل آئی ہی نہیں۔ نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ اس کی آل اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی جنس ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے۔ اللہ الصمد اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ وہی اس نظام کو بنایا اسی نے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ چاند، سورج، ستاروں کا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تصادم کبھی نہیں ہوا، یا روزانہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بڑا پیار سے پیدا کیا، کن کہہ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ لما خلقت بیدیا، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔
پیدائش بھی ساری کائنات کی ساری مخلوق سے نرالی، تربیت بھی نرالی، اس کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نرالے، پھر اس کا نظام زندگی دیکھو، ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ ایک پیدا ہو رہا ہے، ایک کے یہاں شادی کی ڈھولک بج رہی ہے تو دوسرے کے یہاں یتیم بچے تڑپ رہے ہیں، کون باپ کہتا ہمارے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کس کو ابا کہیں گے؟ ایک دلہن بن کر تیار بیٹھی ہے دلہے کے پاس جانے کے لیے، اور ایک کو کفن پہنایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بیکار ہو چکی ہے، قبر میں پہنچا دو۔ نظام ہے مالک کائنات کا، آنا ہے جانا ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، بادشاہ ہے، فقر ہے، سارا کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ فرمایا کب سے میں نے دنیا بنائی، رات کے پیچھے دن ہے، دن کے پیچھے رات ہے، پر آج تک ٹکرائے کبھی نہیں۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے، کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے، اور لوگوں اس گھٹنے میں بڑھانے میں نے کبھی بھی کسی کی امداد طلب نہیں کی، انجینئر کبھی نہیں بلائے، کبھی بھی میں نے طرح طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کو طلب نہیں کیا، اس کا میرا ٹائم ٹیبل بناؤ، اس کا یہ حساب بناؤ۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر چیز اللہ فرماتے میں نے حساب بنا دیا، اس حساب کے مطابق خود بخود چل رہی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ میرے نظام میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جل شانہ فرماتے ہیں میرا قرآن صحیح، میرا پیغام صحیح، میرے محبوب کا فرمان صحیح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے خلاف جو بھی چلے گا دنیا میں بھی تنگی آئے گی، آخرت کا عذاب دگنا الگ ہے۔ فرمایا میرے قرآن کو چکرانے والوں، میرے اسلام کا نام لے کر اپنا گھپلا چلانے والوں، میرے قرآن کا نام لے کر اپنی مرضی چلانے والوں، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے مجھے تو اچھی طرح پتہ ہے، یاد رکھو جب میں پکڑوں گا واللہ عزیز ذو انتقام، جب میں بدلہ لینے پہ آؤں گا، جب میں پکڑوں گا پوری دنیا کی طاقت مل کر چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کی عزت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھا، اس کی عزت سے بھی مجھے پیار ہے، اس کی جان سے بھی مجھے پیار ہے، اس کے ایمان سے بھی مجھ کو پیار ہے، اس کی ہر چیز مجھے پیاری لگتی ہے۔ یاد رکھو جب کوئی انسان کو برباد کرتا ہے، انسان کو قتل کرتا ہے، انسان کو خامی نقصان پہنچاتا ہے، تم یہ نہ سمجھو مجسٹریٹ سے میں چٹ گیا، وزیر مجھے پوچھنے والے نہیں، سفیر مجھے پوچھنے والے نہیں، گورنر بادشاہ مجھے پوچھنے والے نہیں، اور میں بالکل آرام سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب میری پکڑ آئے گی تم بھی، تمہاری عورتیں بھی، بچے بھی سجدے میں پڑھ پڑھ کے رو گے، دعائیں مانگو گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں کہوں گا تم نے رحم کھایا ہو تو رحم طلب کر لو۔ تم نے میرے بندوں پہ ترس نہیں کھایا، تم نے میرے بندوں پر رحم نہیں کھایا۔ مالداری کی آڑ میں، وزارت سفارت اور منبری کی آڑ میں وہ طوفان مچایا ہوا ہے۔ مولانا تاج محمد صاحب امروکی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں،
انگریز سے بڑی بغاوت کرتے تھے، انگریز سے بڑا مقابلہ کیا ساری زندگی. کبھی کبھی لوگ جا کر کہتے حضرت آپ اتنے بڑے ولی آدمی، نیک آدمی ہیں، دعا کیوں نہیں مانگتے یہ انگریز یہاں سے چلا جائے، دفع ہو جائے؟ تو ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ میاں سے کئی مرتبہ التجا کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، مگر جواب یہ ملتا ہے کہ تاج محمود ان سے لے کر دوں کس کو؟ انگریزوں سے لے کر حکومت تخت و تاج بر صغیر کا دوں کس کو؟ وہی آج ہمارے سامنے مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک منٹ میں بدامنی ختم ہو سکتی ہے، ایک منٹ میں پورے پاکستان کی شرارت ختم ہو سکتی ہے اگر ان حکمرانوں کے دلوں میں ذرہ برابر خدا کے قہر کا خوف ہو. منٹ نہیں لگتا. ساری بدماشی ان کی پھیلائی ہوئی ہے اور اندر اندر سرپرستی کرتے ہیں. اور ایک میں اور آپ ہے، جب الیکشن آتا ہے نا اس طرح بھاگے پھرتے ہیں جیسے ان کے الیکشن لڑنے والے ماننے لگتے ہو. داڑیوں والے، بغیر داڑیوں والے، حاجی غازی نمازی، کبے کبے لڑائی کرتے ایک دوسرے کو قتل کر رہے کامیاب کرانے کے لیے. ہم کیوں رو رہے ہو؟ اب کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں سامنے آتے کہ ہم نے کیا کیا، فلاں کیا کرتے ہیں؟ پورے صوبے سندھ کے علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ سارے جرنیلوں کو پتا ہے، سارے وزیروں کو پتا ہے، صدر کو پتا ہے. یہ سوئے پڑے نشے میں. ایک عادت بن گئی ہم لوگوں کی کہ ملتان میں تو امن ہے، سارا پاکستان مرتا ہے، مر جائے ملتان. میں کہتا ہوں جب ملتان میں آگ آئے گی تم سے بجھائی نہیں جائے گی. کوئی بھی تم میں بجھانے والا نہیں، ہم سارے شرارتی ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے. پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا کی اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی جانو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ. ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور میں خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب غفلت میں گوانا ایک دن. یہی
ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. جس نے دے رکھے تھے اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے, یہ راتیں کتنی قیمتی ہے, یہ دن کتنے قیمتی ہے. یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے, جن سے یہ رات دن چھن گئے. افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی, قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی, اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا. حالات آ رہے ہیں, بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سزا دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی. امن ختم کر دیا, عافیت ختم کر دی, سلامتی مٹا دی, اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق, ایسی محبت, ایسا تعلق, ایسا یارانہ لگایا تھا, قبروں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا. مکے والوں نے منع کر دیا, ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مکے میں داخلے کی اجازت نہیں, اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے. سارا مکہ مارنے والا, ابو جندل اکیلا مار کھانے والا. ایمان کی بات ہے, یقین کی بات ہے. ہمارا مال پہ یقین ہے, ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے, ہمارا عہدوں پہ یقین ہے, ان کے پیچھے مر رہے ہیں. صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان و یقین تھا. روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, جوتے مارتے ہیں. جرم کیا ہے, خطا کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں, بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. ابو جندل مار کھاتا ہے. پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے. پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے, ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے, پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے, بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا, میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا, میں بھی عبادت کروں گا, میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا. دل میں بڑے جذبات ہے, محبت ہے, عشق ہے. آج فنکار ہے ہم لوگ, ہم میں عاشق کوئی نہیں. اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم میں کوئی تو یہ حال بنتا. یہ چوری, یہ ڈاکے, یہ بدماشی, یہ قتل و غارت, یہ رشوت, تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے. یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے, تو ظالموں کا کام ہے. حضور اللہ ہدایت کرے, مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے, کہتا 100 قتل کرو, سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو, لوگوں کا لہو پیو,
پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو، انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا۔ کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی، 100 میل تک ایک آدمی کی۔ یہ جتنے تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، بڑے بڑے، ان کی بڑی لمبی لمبی فائل ہے۔ وہ ایک سیٹ کے دکان پر ایک فقیر آ گیا اور سارا دن کھڑا ہو کے دیکھتا رہا، تو وہ سیٹ بھی سوچتا رہا کہ یہ مانگتا بھی نہیں ہے، کچھ اسے دے دوں، اور یہ ہے کون جو صبح سے کھڑا ہے، شام ہو گئی بکھڑا ہی ہے دیکھ رہا ہے۔ بالآخر شام کے وقت سیٹ کہنے لگا بھئی آپ کو کیا کام ہے، مجھ سے کیا مانگتے ہیں آپ؟ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارا دن سے؟ کہنے لگا میں یوں دیکھ رہا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے کہ تجھے پل جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہے، تو مرے گا کیسے؟ یہ سارا دھندا چھوڑ کر مرے گا کیسے؟ اب دنیا کا دستور ہے بدلے میں کہنے کا، سیٹ کہنے لگا تو کیسے مرے گا؟ جیسے آج کہا کہ تو کیسے مرے گا؟ تو میں نے مرے گا پوچھ لیا مرے گا تو کیسے مرے گا؟ وہ کہنے لگا میں کہ ہاں میرا مرنا کل یاد آ گیا، تینوں اپنا مرنا یاد نہیں، تو بس کیوں مرے گا؟ کہ میں کہ ہاں، تو میرا مرنا پوچھتے ہو؟ کہ جی ہاں، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کہنے لگا ایک منٹ ٹھہر جا، چادر بچھائی اور اپنی نماز پڑھی اور کہنے لگا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں، اور کلمہ پڑھ کر کے یوں لیٹ گیا، یہ مر گیا۔ کہنے لگا میرا مرنا تو یہ ہے، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی ملکیت، نہ کوئی جائیداد، نہ زمین، نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ ٹکا، رونے والا بھی کوئی نہیں، کوئی یوں کہنے والا بھی نہیں نظر آنا میرا۔ ہم نے کہا پھر اگر مرنے میں مقابلہ کرنا ہے تو میں تو یوں مروں گا۔ نماز پڑھ کے یوں سیدھا لیٹ کے کلمہ پڑھا اور ہو گیا۔ اب سیٹھ کی آنکھ کھلی کہ یار یہ تو منٹ میں مر گیا، میرا مرنا پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ اور آج کل ہو ہی رہا ہے صحیح، بے ہوشی کی موت آ رہی ہے، بالکل کلمہ نصیب نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، استغفار کی توفیق نہیں ہے، نہ ساری زندگی ہم نے سوچا نہ کلمہ نصیب ہو، کلمے کے قریب ہی نہیں آئے ہم لوگ۔ کلمہ پڑھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے گرتا پڑتا پہاڑوں کا پہاڑ عبور کرتا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا اور زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، ایک عرصے تک کئی سال تک مار کھائی، پریشانی اٹھائی۔ ادھر اسی وقت مکے والوں کا وفد آ گیا بات کرنے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس۔ بات چیت ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ ابو جندل کا باپ اس قافلے میں اس وفد میں ہے یا چچا ہے؟ یہ جو سفارت کے لیے بات چیت کے لیے مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ابو جندل اسی صحابی کا چچا یا ابا موجود ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنا۔ تو طے یہ ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بنے گا اسے واپس کر دیا جائے گا کافروں کے پاس۔ تو ابو جندل آ گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھئی ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، یہ تو پہلے کا مسلمان ہے، اب جو بعد میں کوئی بنے گا دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں،
ہم نبی کی زبان کو دیکھیں گے ابھی پکی ہے یا کچی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ باپ نے یا چچا نے تماچے مارے، صحابہ کرام کا خون کھول گیا، ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائی کو مار رہا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جواب دے دیا، مجبور ہو کر چلا جا، ان کے ساتھ واپس مکے ہو جا۔ وضو کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نے اتنے دن رات دن مار کھائی ہو، پڑتا جڑتا اڑتا مرتا آیا ہے، آس لے کر آیا، سہارا لے کر آیا، میری بھی مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے، میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کروں گا، میری مصیبتوں کے دن کٹ گئے، یہ سارے سہارے لے کر آیا، اور آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا چلا جا، اللہ وارث ہے، ان کے ساتھ چلا جا۔ معاف کرنا، تم میرے سے بڑے بڑے ایمان والے بیٹھے، اگر تم میں سے کوئی ہوتا نا یا نہیں ہوتا کہتا واہ جی سنبھالو اپنا ایمان، واہ تم یہاں سارے اکٹھے ہو کے رہو، میں اکیلا مار وہاں کھاؤ، کیوں جاؤں میں واپس مصیبتوں اٹھانے کے لیے، مار کھانے کے لیے؟ میں مسلمان ہوں۔ میں لگا اور میرے آقا مجھے اس بات کا یقین ہے، مجھے یہ ماریں گے، میری رگ رگ میں کانٹے چبھائیں گے، میرے رگوں ریشوں میں آگ لگائیں گے، میری چال پہ داغ دیں گے، مجھے یہ رات دن ماریں گے، جب تک میرا دم نہ نکل جائے مجھے چھوڑیں گے نہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک میرا یہ قیمہ بنائیں گے، میری یہ بوٹیاں اڑائیں گے، مجھے یہ رات دن ماریں گے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور میرے محبوب اطلاع بتا دو، میرے ساتھ جو بنے بڑھ جائے، آپ اطلاع فرمائے آپ تو مجھ سے راضی ہے۔ توحید-سنت.com کچھ بھی بن جائے، کچھ میری جان کے ساتھ ہو جائے، اتنا فرما دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ فرمایا قل اطیعوا والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو جو میرا بننا چاہتا ہے، میرا بندہ بن کے مرنا چاہتا ہے، مجھ پر ایمان لا کے مرنا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے، جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا۔ ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا۔ یہی تو میری پہلی بات ہے، کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اللہ بخشا گیا بخشا گیا۔ بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے۔ فرمایا اذا قضى الرسول فقد اطاع الله، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے،
پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا. ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا, یقین نہیں آیا, اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا. یہی تو میری پہلی بات ہے. قرآن پڑھ کے بخشو, لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو, جس کا قرآن پر ایمان نہیں, یقین نہیں, ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا. اللہ بخشا گیا بخشا گیا. بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دی ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سارا نظام میرا ہے, میں ہی اس کو چلاتا ہوں. تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو, کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو. اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے, 9 گز کے لمبے لوگ آئے, پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے. 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے, اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. ہاں ایسے لوگ آئے. میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی, یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے, وہ اتنے خوبصورت عورتیں تھیں, اتنے خوبصورت لوگ تھے, ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ان کے چہروں سے, ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی. پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. جو بنا غرض ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا, کوئی نہیں بچا سکا ان کو. بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے, عورتیں سوئی, بدماشی کر کے سوئے, زنا کر کر کے سوئے, حرام خوری کر کر کے سوئے, شرابیں پی پی کے سوئے. اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے, شکلیں بدل گئی, امیر نہ بچے, غریب نہ بچے, حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی. بے گناہ بھی عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر. معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی, ان کا بھی جڑا غرق ہو گیا. آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں. نہ وزیر توبہ کرے, نہ سفیر توبہ کرے, نہ صدر توبہ کرے, نہ مولوی توبہ کرے, کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں. ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں, فلاں کو برباد کرو, فلاں کو ختم کرو, فلانے کو مارو, فلانے کو زندہ کرو. ایسا نہ ہو, اللہ سب کو ایمان ڈالے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے. اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا. اللہ والا اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا, آنکھوں سے نکلے ہوئے آنکھوں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگا. ایک آدمی نیچے سے گزرا, اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے. وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا. آواز آئی معاف کرنا, میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے, آنکھوں کا پانی ہے.
कदरदानी का जमाना था। वो अल्लाह वाला भी घर जाकर कहने लगा अपनी बेटी को, मेरी ये पगड़ी, मेरा ये पचका संभाल कर रखना, इसे धोना मत, जब मेरी मौत आए कफन में रख देना, कब्र में साथ लेकर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया। अर्ज करूंगा मौला, एक रोने वाले के आंसुओं से कचरे टपके हुए वाली पगड़ी साथ लेके आयो, यही मेरे लिए जरिया निजात बना दे। शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया दिल्ली शहर में और कहने लगा, शाह साहब, इन दो उंगलियों में कई दिन से इतनी आग लगी हुई है, इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है, चैन नहीं पड़ता, कई दिन हो गए, एक सेकंड के लिए नींद नहीं आई। कबीला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दम फरमाया, फिर पूछा कि आराम आया, उन लगा नहीं जी, फिर कुछ पढ़कर दम किया, फिर पूछा आराम आया, उन लगा नहीं जी, फिर शाह साहब ने कुछ पढ़कर दम फरमाया, फिर पूछा कि आराम आया, उन लगा नहीं जी। अल्लाह अल्लाह, शाह साहब कहने लगे, झूठ बोलते हो कि थोड़ा निकल रहा है, फुंसी उंगलियों में निकल रही है, पता नहीं क्या तकलीफ है, तुम मानो या ना मानो, ये दोनों उंगलियां जहन्नुम की आग को लगकर आई है। ये उंगलियां जहन्नुम की आग की छुई हुई है। नौजवान रोने लगा, कहने लगा, शाह साहब बात तो सच्ची है। उसने कहा क्या हुआ? कि बात ये हुई कि अब्बा जान फौत हो गए थे, कब्र में मैयत को उतारने मैं भी उतरा, थैली अशरफियों की मेरे पास थी, वो कब्र में रह गई, गिर गई। अगले दिन या दूसरे दिन मेरे याद आई, बड़ा अफसोस लगा। मैंने सोचा कि इसमें रोने की परेशानी की क्या बात है, आखिर कब्र है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कब्र खोद कर उठा लाता हूं। तो कहने लगे कि जब मैंने कब्र को खोला तो अशरफियां उस वक्त तो थैली भरी हुई थी, मेरी आंखों ने देखा कि सर के बालों से लेकर पैरों तक एक 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 करके पूरे जिस्म पे टकी हुई है, सारे बदन पर एक एक अशरफी इस तरह करके लगी हुई है, तमाम मुंह पे, नाक पे, होठों पे, छाती पे, पेट पे, सारे जिस्म पे इस तरीके से एक एक लगी हुई है। फिर भी मेरे से नहीं रहा गया, दौलत आखिर कैसी चीज है। मैंने सोचा चलो मैं उतार लेता हूं। कहता ये दो उंगलियां एक अशरफी को जो माथे पे लगी हुई थी, मैंने लगाई हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक इन उंगलियों में चैन नहीं पड़ती, बराबर आग लगी हुई है, हर वक्त आग लगी हुई है। सुम्मा लम यतूबू वलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब, जहन्नम का अज़ाब, जिसका कुरान यूं बयान करता है, इन्ना आतदना लिज़ालिमीन, मैंने जालिमों के लिए तैयार कर रखी है। बेगुनाह लोगों को कत्ल न करो, उनके माल को आग न लगाओ, उनके घरों को न जलाओ, मासूम बच्चों को न तड़पाओ, औरतों की आबरू रेजी न करो, वरना याद रखो इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। फिर वकील न बचेंगे, अफसर न बचेंगे, पीर फकीर न बचेंगे, शेख न बचेंगे, तमाम के तमाम पे यकमुश्त अज़ाब आएगा। फरमाया मुहम्मदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम।
اللہ فرماتے ہیں قوم عاد قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، ایک ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو۔ توجہ کرنا، آج ہم کہہ دیتے ہیں کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، آج بھی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور عاجزی فرما رہے تھے اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی عاجزی فرمائی، میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بالا خانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے سے باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اور آج کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا، اس کے نیاز سے تو کب ڈرے گا، اس کے غضب سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا، اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی۔ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں۔ فضیل بن عیاض کوٹے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے، لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں۔
میں تو ایمان والا بن گیا ہوں، میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن قبر میں جاؤں گا، اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے، آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے آتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آ رہی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رتی نہیں ملے گی۔ کیا مرنا ہے؟ کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا، اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے، اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خرق ہو گئے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں میں کروڑوں لاکھوں میں اربوں مر گئے۔ اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں۔ سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم الشان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں۔ کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن برائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، بیک وقت بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے، تاکہ عذاب دیا جائے۔ اور جن کا اس اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا۔ رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر، اللہ کے کار سے ڈر کے رویا کرتا تھا۔ اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیگم نے، بیوی نے ایک بات کہی ہے، تم تو یقین نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا، مرتے دم تک جتنے سال گزرے
غسل जनाबत वाजिब नहीं हुआ। कहने लगी इतना अल्लाह से डरा करता था, मैं उसकी खूबसूरत बीवी थी, शहजादी थी, पास रहती थी, बादशाह बनने के बाद कब्र में जाने तक मेरे जिस्म को उंगली कभी नहीं लगाई, हाथ कभी नहीं लगाया, मुझसे प्यार कभी नहीं किया, हर वक्त अल्लाह के डर से रोया करता था। बस ऐसे बादशाह लोग थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसा जवान था, हर वक्त रोता था अल्लाह के कहर से। आखिरी वक्त में बीमार है, यही बीवी अपने बच्चों को लेकर आ गई, 12-13 बेटे थे। तो कहने लगी इन बच्चों के लिए क्या इंतजाम किया, इनका क्या बनाया? उसने कहा मैं इनका क्या बनाऊं, नमाज इनको मैंने सिखा दी, कुरान इनको मैंने सिखा दिया, और अगर तू ये चाहे कि मैं सरकारी खजाना लूट कर इनको दे के कब्र में जाऊं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं। बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने बादशाह बनते ही जबरदस्ती बनाया। अपनी बेगम से कहा कि ये जितना तेरा ये बता, तू मेरे पास रहना पसंद करती है या तलाक लेना पसंद करती है? उसने कहा वाह वाह, अच्छा बादशाह बना तू, पहले मुझे तलाक हो रही है, हमारे घर में अच्छी बादशाह आई, मैं बादशाह की बेटी और बादशाह की घरवाली, मेरे लिए तलाक का नाम आ गया। उसने कहा हाँ हाँ, एक तरीका मेरे पास रहने का, ये जितने जेवरात, ये जितना जहेज है, जितनी दौलत, हीरे जवाहिरात तेरे बाप ने तुझे दे रखे हैं ना, इन तमाम को उठाकर सर से पांव तक सारा जेवर उठाकर बैतुल माल में दाखिल करके आ, तब तो तू मेरी है, और अगर ये रखती है तो मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं। सारा जेवर उतरवा कर उमर बिन अब्दुल अजीज ने बैतुल माल में दाखिल कर दिया, नंगा कर दिया अपनी बीवी फातिमा बिन्त अब्दुल मालिक को। इतना अल्लाह वाला आदमी सारी जिंदगी में कभी भी खिलाफ शरा अपनी हुकूमत में कोई काम नहीं होने दिया। ये लिखा तारीख वालों ने, उमर बिन अब्दुल अजीज की जितने दिनों हुकूमत चली तो साबित नहीं कर सका कि किसी ने दूध में पानी का कतरा भी मिलाया हो। जितना दिनों उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत चली, सर यहां तो कहते 100 रुपया साइकिल दही जाओ, बिल्कुल बल्कि मिलाकर नहीं, प्योर पानी लाओ, हमें थोड़ा थोड़ा सुगर खिलाते जाओ, सब पूरा पानी बनाओ, पानी पहुंचाओ। ये ईमान लेकर मरेंगे, ये अमन से मरेंगे, इनको जनाजे नसीब होंगे। मैं कहता हूं ऐसी कौम को कफन नसीब होना मुश्किल है। ऐसे लोग जो इतने गद्दार हो, कौम के साथ इतनी बदमाशी करते हो, मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं ऐसे लोगों को कफन नहीं मिला करता। 73 में यहां पर सैलाब आया था, बहुत बड़ा। आखिरी बात सुन लो, बात याद आ गई। इधर शेरशाह की तरफ बहुत पानी था, बड़ा पानी था, दरख्तों पे लोग लटके हुए थे। एक आदमी मनो आटे की रोटियां पकाकर कश्ती में बैठकर दरख्तों वालों के पास गया, 5 रुपया रोटी बेची। उस जमाने में 5 रुपया रोटी बेची और 2-2 दिन के लटके हुए दरख्तों पे भूखों ने ली, नोटों का थैला भर लिया। बड़ा खुश हुआ, कल को फिर लेकर आऊंगा, कल को 2 मन की पका के लाऊंगा। थैला छोटा है, कल को नोटों के लिए बोरी साथ लेकर आऊंगा। कश्ती वापस होने लगी, उसी पानी में से एक सांप निकला, कश्ती में आया और डंक जो मारा, 1 सेकंड नहीं लगा, वहीं मर गया। और नोटों के थैले का वारिस कोई ना बना। तो ये जो बदतमीजी है, ये जो खतर खूब निशाना है, ये ऐसे माल का वारिस कोई नहीं बना करता। हमारे यहां पानीपत में जब इनकलाब आया और गदर मचा, चांदी के रुपयों का एक कट्टा एक आदमी लेके चला, सामने से आने वाले ने उसको मार दिया, और वो ही कट्टा भरा हुआ चांदी के रुपयों का दूसरा आदमी लेके चला, फिर दूसरे ने उसको मार दिया, वो उठा के लेके चला। यूं बता रहा था एक आदमी कि ये बात चलती चलती 7 आदमी कत्ल हो गए और कट्टा यूं ही पड़ा था।
कौन तुम्हें समझा सकता है कि ये दुनिया तो किसी की भी ना बनी? अल्लाह तबारक व तआला के कहर से डरो, उसके गज़ब से खौफ खा जाओ, सोते जागते माफी मांगो, सारे मुल्क के लिए रो रो के दुआएं मांगो। अल्लाह पाक इस मुल्क को अगर ना बचाएगा, खुदा की कसम तुम्हारी बेटियां, मेरी बेटियां काफिरों के सुपुर्द हो जाएंगी, तुम्हारी धीएं काफिरों के हाथ आ जाएंगी। तुम किस ख्याल में रहते हो? ये बहनें तुम्हारी नहीं होंगी, फिर काफिरों के हाथ आएंगी। तरस खाओ इन पर, ना बदमाशी करो। अफसोस से भी कहता हूं, अवाम से भी कहता हूं, हुक्काम से भी कहता हूं, ज्यादा मुजरिम गुनाहगार ये हुकूमत वाले हैं। इन्हें हुकूमत चाहिए, सारा मुल्क बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या? ये बड़े बड़े असेंबलियों के मेंबर पता नहीं इन्होंने अपने कुल खानी भी की है कि नहीं, ये यूं ही पड़े हैं। खूब चलाई बदमाशी कई साल तक। अगर तुम मेंबर नहीं रहे, वजीर नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहो। अगर आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।